پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید بات ہو رہی تھی اس وقت سیاسی منظرنامے کی، اور خاص طور پہ پاکستان تحریک انصاف چونکہ لانگ مارچ کا آغاز دوبارہ ہو چکا ہے۔ بریک سے پہلے بھی ہم بات کر رہے تھے کہ سیاسی ڈائلاگ کیوں نہیں، اور اس سے پہلے بھی ایسی کوششیں کی گئیں، لیکن حالات اس وقت جو جا رہے ہیں بہت ہی یہ پاکستان کے لیے کوئی اچھے نہیں ہے، اور جس طرح کی ادارے کنٹروورشل ہو رہے ہیں، ہر ادارے کو لے کر کنٹروورشل کیا جا رہا ہے ہر ادارے کو، لیکن جب تک پارلیمان مضبوط نہیں ہوگی تو یہ معاملات حل کیسے ہوں گے؟ پچھلے دنوں چیف جسٹس صاحب نے خود کہا کہ پارلیمنٹ کے جو مسئلے ہیں وہاں حل ہونے چاہیے، ان کو اپنے آپ کو طاقتور بنانا چاہیے۔ عابدہ بی بی صاحبہ کس طرح دیکھتی ہیں، چونکہ آپ اسمبلی سے باہر ہیں، نیشنل اسمبلی کی جب ہم بات کرتے ہیں، اور جس طرح چودھری صاحب بھی اور ڈاکٹر سوراب سرکی صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ یہ معاملہ بہت اچھے طریقے سے آپ ہینڈل کر سکتے تھے اسمبلی کے اندر رہتے ہوئے، اس وقت شاید جذبات میں آپ سے غلطی ہوئی، اور بہت ساری چیزیں ایون اگر تحریک عدم اعتماد آپ لے کے آتے تو ہو سکتا ہے وہ بھی کامیاب ہو جاتی، حکومت آپ کو واپس مل جاتی۔ جو جنگ ہے جمہوریت کی، یہ سڑکوں کے بجائے پارلیمنٹ کے اندر کیوں نہیں لڑی جا رہی؟ 2014 کی مجھے اعتزاز احسن صاحب کی تقریر ابھی تک یاد ہے کہ وہ انہوں نے کہا تھا کہ جوائنٹ آپ نے جو حکومت تھی مسلم لیگ نون کی، انہوں نے اس وقت اجلاس بلایا اور اس کے اندر انہوں نے کہا کہ خان صاحب باہر باتیں کر رہے ہیں، اچھی باتیں کر رہے ہیں، لیکن وہ ساری باتیں اگر یہاں کریں تو اس کا اثر ہوگا۔ یہی چیز آج پھر ریپیٹ ہو رہی ہے، اور اس وقت بھی ہم نے دیکھا کہ آپ کو واپس اسمبلیوں میں آنا پڑا، اور ابھی بھی جس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں شاید یہ 2 ہفتے گزر جائیں تو اس کے بعد آپ آ بھی جائیں، تو یہ اس میں پھر ڈیلے کیوں کیا جا رہا ہے؟ اس میں نقصان تو ظاہر ہے الٹیمیٹلی عام عوام کا ہے، پاکستان کا ہے، آپ لوگوں کا ہی ہے، پولیٹیکل پارٹیز کا۔ ایکچولی ہماری جو جنگ ہے وہ کسی کرسی کے لیے نہیں ہے، یا اسمبلیوں میں بیٹھنے کے لیے نہیں ہے، یا وزیر اعظم کی سیٹ کے لیے نہیں ہے، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہم نے تو ایک عوام کی جنگ لڑنی تھی، وہ عوام کے ساتھ رہ کے باہر بھی لڑ سکتے تھے اور اندر بھی لڑ سکتے تھے۔ ٹھیک، باہر نکلنے کا، باہر جب خان صاحب نکلے ہیں تو کیونکہ کچھ لوگوں کا خیال یہ تھا کہ ہر وقت یہ کہتے تھے سلیکٹڈ کہ شاید ان کی جو ہے وہ لوگ ان کے ساتھ نہیں ہیں، اور باہر نکل کے میرے خیال میں تو خان صاحب نے بڑا اچھا کیا اور پوری دنیا کو دکھا دیا کہ دنیا کس کے ساتھ ہے، قوم کس کے ساتھ کھڑی ہے۔ ٹھیک، تو اب سب کو اپوزیشن کی جتنی پارٹیاں ہیں سب کو پتہ چل گیا کہ عوام جو ہے وہ خان صاحب کے ساتھ کھڑی ہے، تو یہ تو دکھانا ہی تھا۔ پھر اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ اسمبلی کے اندر دیکھیں کون کسی کی سنتا ہے، وہاں کوئی سنا تو جا رہا نہیں ہوتا، ایک دوسرے کو شور شرابہ گالیاں۔ اسمبلی میں بھی کیا ماحول ہے وہ تو آپ کے سامنے ہی ہے نا، یا تو بات ٹھیک، سنی جا لیکن رہی ہے۔ عابدہ بی بی صاحبہ کچھ بھی ہو، اسمبلی نے ہی تو قانون سازی کرنی ہے، اسی نے تو لیڈ کرنا ہے، تو اگر وہاں پہ بھی کوئی بات نہیں سن رہا تو پھر بات کہاں سنی جائے گی؟ دیکھیے، ایک جعلی مینڈیٹ لے کے لوگوں کے ضمیروں کو خرید کے ایک وزیر اعظم بنا دیا جائے، پھر اس کے ساتھ بیٹھنا میرے خیال میں یہ ایک بیوقوفی ہوتی ہے، اس سے بڑا کچھ نہیں ہوتا۔ اچھا، تو ہم تو عوام کی عدالت میں ہم نے اپنی بات رکھ دی ہے نا، عوام سنے گی، عوام فیصلہ کرے گی، تو سب سے بڑی طاقت تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کی، اور تو اس کے بعد عوام کی بالکل ٹھیک ہے، طاقت لیکن ہے تھوڑا سا جمہوریت پھر میں۔ انتظار کر لیں، عوام 2023 میں اس حکومت کو مدت پوری کرنے دیں، اس پارلیمنٹ کو انفیکٹ مدت پوری کرنے دیں، اور اس کے بعد عوام آپ کے حق میں فیصلہ کرے، یا چودھری صاحب کے حق میں، یا ڈاکٹر صاحب، یا کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے حق میں فیصلہ کریں، تو پتہ چل جائے گا ظاہر ہے عوام کس کے ساتھ کھڑے ہیں۔ نہیں، وہ تو آلموسٹ ہو گیا۔ دیکھیں اب تو ٹائم پورا ہی ہے، یہ کبھی بھی الیکشن کی طرف نہیں جائیں گے، کیونکہ الیکشن میں ان کی موت ہے، اچھا، ان کو پتہ ہے انہوں نے خان صاحب پہ کیوں اٹیک کیا، بے نظیر صاحبہ کو کیوں مارا گیا تھا، کیونکہ لوگ ان سے ڈرتے تھے، وہ ایک پاپولر لیڈر تھی، ان کو کیوں مارا گیا تھا، لیاقت خان کو کیوں مارا گیا تھا۔ یہاں پہ جس کے ساتھ بھی عوام کھڑی ہوتی ہے، جو دوسری پارٹیاں ہوتی ہیں اور جو لوگ ان سے ڈرتے ہیں، ان کو مار دیا جاتا ہے۔ ٹھیک، خان صاحب پہ اٹیک ہے اور دوبارہ اٹیک کرنے کی تیاری کی جا رہی ہے، اچھا، لیکن میں سمجھتی ہوں آپ کہ کے پاس یہ کوئی رپورٹس آئی ہیں کوئی؟ جی بالکل، اچھا، جی بالکل رپورٹس ہیں۔ خان صاحب تو ان کی موت ہے نا، ان کی سیاسی موت ہے، تو یہ پوری کوشش کریں گے خان صاحب پہ دوبارہ حملہ کریں گے، ٹھیک ہے، جیسے بینظیر صاحبہ پہ ہوا تھا حملہ، اور 2 مہینے بعد، یہ تو تیاری میں عابدہ بی بی صاحبہ آپ بہت بڑی بات کر رہی ہیں کہ خان صاحب پہ دوبارہ میں اٹیک بہت کرنے کی۔ بڑی
بالکل بالکل، نام خان صاحب کو بھی کہتے ہیں کہ تو آپ یہ بے شک تھریڈس بہت آپ بہادر کے ہیں. پاس انٹیلیجنس دیکھیں بنیادوں پہ کر رہی ہیں یا آپ ایزیوم کر رہی ہیں؟ یہ میں ایزیوم نہیں کر رہی، کیونکہ مجھے ان کی گھٹیا مینٹیلٹی کا پتہ ہے. یہ ہر ممکن کوشش کریں گے خان صاحب پہ اٹیک کرنے کی. ہم نے خان صاحب کو بھی ریکویسٹ کی ہے کہ ٹھیک ہے آپ بہت بہادر ہیں، زندگی اور موت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، لیکن حفاظت کریں اپنی، وہ ایک قیمتی انسان ہے. اور یہ اس طرح کے لوگ ہیں، یہ ضمیر فروش لوگ ہیں، ان کا کوئی ضمیر نہیں ہے، انہیں اس سے کچھ لینا دینا نہیں ہے. ٹھیک، عابدہ بی بی جو صاحب ایک آپ انسان، ظاہر بہت بڑا دعویٰ کر رہی ہیں کہ خان صاحب کو دوبارہ نہیں اٹیک میں کرنے کی بڑا کوشش کی دعویٰ تھی. نہیں کر رہی، پوری قوم کو پتہ ہے انہوں نے ایک دفعہ اٹیک کیے، یہ دوبارہ بھی کر سکتے ہیں. نہیں کر سکنے میں، اور کئی دفعہ حقائق کوشش، کی بنیاد پہ دیکھیں، یہ تو ایک ایزیوم ہو گیا نا، پولیٹیکل بیان تو ہو سکتا ہے کہ وہ کر سکتے ہیں، لیکن ایک تھریڈس ہیں، کوئی اس طرح کی انفارمیشن آئی ہے؟ بالکل تھریڈز ہیں. نہیں، انفارمیشن کی کیا بات ہے بھائی، پوری دنیا کو پتہ ہے تھریڈز ہیں چلیں، خان صاحب کو. آپ کیا نہیں سمجھتے ہیں کہ انہوں نے پہلے اٹیک کروایا دوبارہ نہیں کروائیں گے؟ لیکن تحقیقات یہ ہوں گی تو عمران پتہ چلے خان گا کی نا. ان کی موت ہے. جی پوری پارٹیاں جو چلیں، میں ایک دوسرے کو پوچھتا ہوں گالیاں نون لیگ دیتی سے، تھی. پوچھتا ہوں، آپ لائن پہ رہے. چوہی صاحب، بہت بڑا الزام ہے یہ جو عابدہ بی بی صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ دوبارہ پلان کیا جا رہا ہے خان صاحب کو، خدا نہ خواستہ ان کے قافلے کو یا ان کو ہٹ کرنے کی. محترمہ میڈم صاحبہ کا اپنا خیال ہے، میں ان کو کیا کہہ سکتا ہوں، لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہے. نہ ہی پولیٹیکل پارٹیاں ایک دوسرے کو مروانے کے حق میں ہیں. پولیٹیکل پارٹیز تو شکست اور فتح جو ہے وہ میدان میں دیتی ہیں. جب وقت آئے گا الیکشن کا تو جس کو لوگ پسند کریں گے وہ آگے آ جائے گا. اس میں مارنے مرانے کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اب یہ جو انسیڈنٹ ایک ناخوشگوار ہو گیا ہے، ہم تو سارے اس کے اوپر بڑے دکھ کا اظہار کرتے ہیں. یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. پولیٹیکل فیصلے ہوتے ہیں پولیٹیکل میدان میں، بالکل ایسا ہی ہے. اور اس طرح لڑائی جھگڑے جو ہیں اور گولی بارود سے تو فیصلے نہیں ہوتے. بالکل ٹھیک کہہ رہے یہ ہیں، لیکن اللہ افضل تعالیٰ خان صاحب کی کام جو ہوتا ہے. سیکیورٹی ہے اس والے سے وفاقی حکومت، اور ذرا پنجاب میں تو ان کی اپنی حکومت ہے، کے پی میں بھی ان کی حکومت ہے، اوورال وفاقی حکومت، اور پھر جو ان کا قافلہ اگر وہ جوائن کرتے ہیں، جیسے انہوں نے بتایا کہ ابھی تو ظاہر ہے وہ ٹیلی فونک خطاب ہی کر رہے ہیں، ویڈیو لنک کے ذریعے کنیکٹ ہو رہے ہیں، تو جب وہ فزیکلی اپیئر ہوں گے تو ایکسٹرا ان کو سیکیورٹی دی جائے گی. آپ پلان کر چکے ہیں وزیر داخلہ؟ ڈیفینیٹلی کیوں نہیں. دیکھیے یہ تو پنجاب تو ان کی اپنی ڈومین ہے نا، ان کی اپنی حکومت ہے. یہاں تو سیکورٹی انہوں نے پرووائڈ کرنی ہے، آگے جو ہے وہ ہمارے وزیر داخلہ پرووائڈ کریں جی، گے اسلام آباد انشاءاللہ. میں جب اس میں کوئی انٹر ہوں گے. کوتاہی نہیں ہوگی. ٹھیک، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. اور پولیٹیکلی یہ چیزیں ہونی بھی نہیں چاہیے. ذرا سیاست میں شدت پسندی بیسیکلی اس کی کوئی جگہ نہیں بنتی پوری دنیا میں، لیکن بدقسمتی سے. جی سر، سب کچھ کہہ رہے تھے. تو پوری دنیا میں ایسا نہیں ہوتا، لیکن پاکستان میں بدقسمتی سے یہ چیزیں ہوتی ہیں. الزامات لگانا بڑا آسان ہے، ان کو ثابت کرنا مشکل ہو جاتا ہے. ڈاکٹر سراب سرکی صاحب، آپ کی لیڈرشپ چونکہ اس جمہوریت کے لیے، اس وطن کے لیے انہوں نے قربانیاں بھی دی، جس طرح عابدہ بی بی صاحبہ فرما رہی ہیں کہ ان کو خدشات ہیں، اور ان خدشات کا کھل کر انہوں نے اظہار بھی کیا کہ یہ حکومت دوبارہ بھی کچھ کر سکتی ہے. اب وہ اس واقعے کو لنک کر رہی تھی، جس طرح ہم نے دیکھا 18 اکتوبر 2007 میں جب محترمہ یہاں پہ کراچی لینڈ کرتی ہیں اور کارساز سانحہ ہوتا ہے، اس کے بعد ہم نے پھر راولپنڈی والا لیاقت باغ والا سانحہ ریپیٹ ہوتے ہوئے دیکھا. خدا نخواستہ ایسی کوئی چیز دوبارہ نہ ہو، اسی چیز کا خدشہ جو ہے وہ عابدہ بی بی اس کا اظہار کر رہی تھی. اب آپ کو لگتا ہے کہ ہم پولیٹیکلی ہم پہلے بہت ساری چیزیں یہاں اس ملک کے لیے کھو چکے ہیں، اس طرح کی کا کوئی ناخوشگوار واقعہ نہیں ہونا چاہیے، اور جو لیڈرشپ ہے پولیٹیکلی اس کو بھی سامنے آنا چاہیے، اور اس طرح کی کے بیانات یا اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ دینی بھی نہیں چاہیے، اور تحقیقات جو ہے وہ پراپر ہونی چاہیے، تاکہ جو عناصر اس میں ملوث ہیں ان کو بھی کیفر کردار تک پہنچایا جا سکے. بالکل بالکل، یہ تو واضح ہے کہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں کہ اس طرح کی بات ہو. ہم اس کے وکٹم رہے ہیں، اور ہم خدا نخواستہ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں. اللہ بہت زندگی دے خان صاحب کو. وہ ہمارے سیاسی لحاظ سے ہمارے ہیں، سیاسی طور پر ان سے مخالفت ہے، نظریاتی طور پر پاکستان پیپلز پارٹی کی، لیکن ہمیں ان سے کوئی دشمنی نہیں ہے. ہم ان ٹھیک، کے لیے دعا گو ہیں. جب ہمیں پتہ چلا تو ہم بہت پریشان ہوئے، پوری پیپلز پارٹی پریشان ہوئی. آپ نے دیکھا کہ بلاول بھٹو صاحب نے سی این این کو انٹرویو دیتے ہوئے یہ کہا کہ اس کی تحقیقات ہونی چاہیے، اور بڑی سطح پر ہونی چاہیے. اور میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ پرائم منسٹر جو ہے
शहबाज शरीफ उन्होंने भी कहा कि फुल कोर्ट जो है वो इसकी तहकीकात करे। ठीक, बिल्कुल अच्छी लेकिन जी बात ये है कि अगर हम खुदा न खास्ता हर चीज़ को पोलिटिसाइज करेंगे, और जो मेरी बहन कह रही हैं उनका एक खदशा है, और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा के ऊपर भी पहली मरतबा भी आप देखें कराची कारसाज पर बम धमाका हुआ, बहुत सारे लोग शहीद हुए, लेकिन फिर वो भी दिलेर थी, और फिर सुबह को निकली, जिना अस्पताल गई, लियारी गई, बिल्कुल हमने और देखा अपने उन्होंने वर्करों बिला को खौफ अगले दिन विजिट किए। आप अब ये है कि ये हमारी खुशकिस्मती भी है कि हमारे जो लीडर हैं माशाल्लाह दिलेर हैं, और जिंदगी अच्छी बात है, मोहब्बत लेकिन याद सिक्योरिटी है। प्रोवाइड लेकिन करना हुकूमतों की जिम्मेदारी है, और लीडर्स को भी और पॉलिटिकल लीडरशिप को भी एक दूसरे के खिलाफ जारहाना बिल्कुल बयानात नहीं देने चाहिए। मैं यही कह रहा हूँ कि जी सियासत अपनी जगह, लेकिन खान साहब की जो सिक्योरिटी है उस पर बहुत ज्यादा तवज्जो देने की तवज्जो देनी जरूरत चाहिए। है, एक चीज और और डॉक्टर साहब, होनी चूंकि प्रोग्राम का वक्त खत्म हो और गया, इसमें कोई शक नहीं, तमाम पॉलिटिकल लीडर्स इस चीज़ का ख्याल रखें, और ज़ाहिर सिक्योरिटी भी हमारे यहाँ ये खदशात रहते हैं, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ का ये अलमिया रहा है। लेकिन एक चीज़ और, आपने जमहूरियत की बात की, तमाम चीज़ों की, लेकिन क्या वजह है कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद, ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद साहब की जो पार्टी है उसमें अब बड़े, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को हम ये क्रेडिट देते हैं, अब कभी आपके मीडिया सेल से हमें कॉल नहीं आई, बहुत तनकीद करते हैं हम आपकी हुकूमत पे, आपके जो मेहमान होते हैं उनके साथ भी बात होती है, लेकिन क्या वजह है कि सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब जो है वो अगर बात करते हैं, एक स्टैंड लेते हैं, तो उसके ऊपर उनसे इस्तीफ़ा तलब कर लिया जाता है? जफरीन भाई, हम हैं कोलिशन के अंदर, हमें तो कोई इतराज नहीं, हमारे ऊपर जो भी क्रिटिसाइज करता है विद इन पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसको तो हजम कर जाती है, लेकिन ये है कि कोलिशन में कुछ ऐसे इश्यूज होते हैं, आप भी समझते हैं सियासत को, फिर जो दूसरी पार्टियां हैं वो भी ये कहती हैं कि आपके जो हैं नुमाइंदे या आपके जिम्मेवार जो हैं वो इस तरह के बयानात देते हैं जो कि हुकूमत के खिलाफ होते हैं, खुदा न खास्ता, तो उसमें थोड़ा प्रॉब्लम होती है। तो जाहिर इसका है वो मतलब है दूसरे नजरियात एस्पेक्ट हार से गए, मफामत जीत गई डॉक्टर साहब? नहीं, ये बिल्कुल अच्छा बात ये है कि उसमें तो मैं ये कहूँगा कि उसमें कोई ऐसी बात नहीं है, जज्बात में आने की ज़रूरत नहीं है, इस्तीफ़ा देने की ज़रूरत नहीं है, और उसमें ये इस तरह के मामला चलते रहते हैं। आप देख लें, हमारे बैरिस्टर हैं एतजाज एहसन, वो कितना हम डिफरेंस उनका ओपिनियन तो सर होता है, उनकी लेकिन पॉलिटिकल स्टैंडिंग इस वक्त कहाँ है, वो आपको भी पता है और हमें भी पता है कि वो इतना बड़ा सरमाया है आपका, और वो कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ हैं, और उन्होंने कहा है कि मैं मरते दम तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ हूं। लेकिन वो पाकिस्तान हमारे पीपल्स पार्टी की इस वक्त मेन सेंट्रल स्ट्रीम लीडरशिप उनको कितना ऑन कर रही है, ये आपको भी पता है और हमें भी पता है डॉक्टर साहब। ये ये वक्त की बात होती है, कभी चले अल्लाह करे सर वक्त अच्छा हो, कुछ और पॉलिटिकल पार्टीज और ये जो है अपने बाकी अपने मुखलिस ये कारकुनान, आप अपनी लोग लीडरशिप का ख्याल रखें। हमारी तो जी जी, हम तो ये कहते हैं कि ये यहाँ पे भी आप मेरिट का कत्लेआम नहीं होना चाहिए, क्योंकि बड़ी मुश्किल से ये लीडरशिप तैयार होती है, लेकिन जब अगर वो किसी असूली मौक़िफ़ पे डटते हैं तो उनको जबरन मुस्तफ़ी होना पड़ता है, उनसे इस्तीफ़े ले लिए जाते हैं, ये भी नहीं होना चाहिए। तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करता हूँ दीगर प्रोग्राम्स की तरह आज का प्रोग्राम भी आपको पसंद आएगा। मुझे और इनसाइड पाकिस्तान की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।